یہ شعور و لاشعور کے استعمال کرنے کا جو ٹاپک ہے، جو یہ چیز میں آپ کو سکھانا بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ پریکٹس کریں، یہ یقین کریں بہت عمدہ قسم کی ویڈیو ہے۔ آپ جو بھی یہاں پہ آئے ہیں، یقین کریں آپ خود خوش قسمت ہیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ دوسری یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ کوشش کریں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بار بار دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اس کو شیئر کریں گے، آپ دیکھیں گے، سنیں گے یہ ویڈیو، تو آپ کو یہ چیز بہتر طریقے سے اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال کر پاؤ گے، اور بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سمجھا پاؤ گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ قرآن میں بڑا کلیئر آیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو موت آتی ہے۔ انسان 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری نفس اور روح۔ جسم مٹی میں مل جاتا ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے۔ روح، اللہ نے اپنی روح خود پھونکی انسان میں، وہ واپس چلی جاتی ہے۔ رہتا ہے نفس، وہ مر جاتا ہے۔ اور عام اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں اپنے آس پاس، تو ظاہر یہی نظر آئے گا کہ سینسز جب ختم ہو جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نفس کا جو اصل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ نفسیات، سائیکالوجی، سینسز، ہوش میں ہونا، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو موت اس کو آتی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی شعور اور لاشعور کی جنگ میں گزار دیتے ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، تھوڑا سوچیں، تو ہماری زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، وہ یا تو شعوری کریں گے یا لاشعوری کریں گے۔ لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنا خود بھی ٹیسٹ کریں، اور آپ جو آپ کے اپنے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے زیادہ تر کام، یہاں تک کہ 90+% کام جو ہے وہ لاشعوری کرتے ہیں، شعوری بہت کم ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کو سوچا ہے کہ آپ کے وہ شعوری ہوتے ہیں یا لاشعوری ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس لیکچر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شعوری کام اور لاشعوری کام کیسے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، کون سے ہیں، اور ہمیں جو ہم لاشعور سے کام لے رہے ہیں زیادہ تر، تو ہمیں کیا شعوری اپنے شعور کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ بھائی اپنا شعور استعمال کرو۔ تو پہلے تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم سارا جو ہمارا دن کے کام کاج ہیں وہ لاشعوری کیسے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے جو کام کاج ہیں وہ کس طرح لاشعوری طور پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ دیکھیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ لاشعوری طور پہ کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی اس کے لیے شعور کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ آپ کی پہلے سے ہی اس میں ایسی زبردست قسم کی آپ سمجھیں کہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ ضرورت پڑتی نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار شعوری طور پہ کریں۔ تو لاشعور میں کیسے، فار ایگزامپل آپ برش کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں واش روم میں منہ دھونے یا برش کرنے یا کچھ بھی کرنے، تو آپ کو ایڈریس معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ ایک کمرے سے پھر اس واش روم کی طرف آٹومیٹک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ نہیں سوچتے ہوتے کہ واش روم کس طرف ہے، ہم جائیں ادھر۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو پھر آپ گاڑی یہ ایسے زبردست طریقے سے چلاتے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، اور آٹومیٹیکلی آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ کب گیئر چینج کرنا ہے، کب بریک مارنا ہے، کب اسپیڈ میں گاڑی چلانی ہے۔ اگر آپ گھر سے
کسی دکان کی طرف جا رہے ہیں، کوئی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، خود بخود آپ نکل جاتے ہو. یہ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ بہت سارے ایسے کام ہیں، آپ اپنی زندگی کے سارے کام دیکھ لیں، آپ لاشعوری طور پہ کرتے ہیں. اور مزے کی بات، آپ جو کسی کے ساتھ کنورزیشن بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی اتنی زبردست پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور آپ خود بخود بولتے جاتے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ یہ سارے کام جو لاشعوری طور پہ آپ کر رہے ہو، اگر ان میں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ +90 ہے، 95% سے بھی زیادہ کے کام جو ہے وہ لاشعوری ہو رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کی زندگی چل رہی ہے. اور اس زندگی میں آپ کو کافی سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، کامیابی بھی ہوتی ہیں، فیلیورز بھی ہوتے ہیں، چلتے رہتی ہیں چیزیں. لیکن کوالٹی آف لائف بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان سب چیزوں میں تھوڑا تھوڑا اگر آپ شعور ایڈ کر لیں گے، سوچیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی یہ سمجھیں کہ نہ ہونی چاہیے تھی جو چیزیں، وہ جو ہو رہی ہیں اور جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں، اس سے آپ بہت بچ جائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، سگمنڈ فرائڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ آپ کو ملتا ہے، وہ اس کی ایکچولی جس طریقے سے 7 سال پرورش ہوئی ہے، پہلے 7 سال، اصل میں پوری زندگی وہ اسی 7 سال کی جو سوشلائزیشن، جو پرورش اس کی ہوئی ہے، اس کا ریفلیکشن دیتا پھرتا ہے. ساری زندگی جو بھی اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پورے جو 7 سال اس نے جس ماحول میں گزارا، اسی ماحول کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کی ریفلیکشن سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. تو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ 7 سال جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کے، اس میں ان کی پرورش اعلیٰ درجے کی اگر ہوتی ہے تو وہ پھر ریفلیکشن بھی زبردست دیتے ہیں. اگر صحیح نہیں ہوتی تو پھر آگے جا کے کچھ ان کو سپورٹ ملتی ہے جینیٹک، اگر وہ جینیٹیکلی اچھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر معاشرے میں آ کے پھر وہاں سے بھی سیکھتے ہیں، پھر سنبھل جاتے ہیں. تو جو بھی آپ کچھ کرتے ہو لاشعوری طور پہ ہو رہا ہے، 95% پلس آپ کے کام لاشعوری ہو رہے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سب میں، ان سارے کاموں میں تھوڑا اگر شعور آپ اس میں ڈال دیں، 2% 3%، تو آپ کے کام اور بھی اچھے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شعور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ ایڈ کر لیں، تو وہ کس طریقے سے ایڈ ہوگا؟ ایکچولی آپ کو شعور اس میں ایڈ کرنے کا سب سے زبردست ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اپنا فوکس بڑھائیں. اپنی جو یہ سمجھیں کہ جیسے ایسے ہی آپ باہر جا رہے ہیں، اس کی ایک مشق میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کو پتہ ہے کہ اس فلاں دکان کا یا فلاں مسجد کا راستہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا فوکس تھوڑا بڑھا دیں. آپ دیکھتے جائیں، راستے میں دیکھیں اور چیزوں کو نوٹ کریں جو آپ نے کبھی نوٹ نہیں کی ہوں گی. آپ ڈیلی ان راستوں پہ گزر رہے ہو، لیکن آپ نے نوٹ نہیں کی ہوگی. آپ اس کو 1-2 مرتبہ ادھر ادھر دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے. اور جو گلیوں میں سے گزرتے ہیں تو اس میں سے آپ چیزوں کو نوٹ کرتے کرتے جب وہاں پہ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ پھر کیا کریں گے، لاشعور کے ساتھ، جو لاشعور چل رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ نے شعور کو ایڈ کر لیا. وہ شعور بھی آپ کا ایڈ ہوتا جائے گا، اور آپ جب چلتے جائیں گے تو آپ کا یہ مشق، اس قسم کی مشق جب آپ کریں گے تو آپ کی جو نیورو سائنس ہے وہ امپروو ہوگی. آپ کو ایکچولی میں یہ جو لیکچر آپ کو دے رہا ہوں، یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی نیورو سائنس کو سمجھیں اور اپنے لاشعور سے نکل کے تھوڑا شعور کی طرف آئیں. جب شعور کی طرف آئیں گے تو اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر پائیں گے. جیسا آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا اور مثال دیتا ہوں کہ گاڑی میں آپ جا رہے ہو، آپ کا کسی کے ساتھ گاڑی اگر لگ گئی شہر میں، یا کیا آپ کا ہو یا کسی اور کا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بنا سوچے سمجھے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ لاشعوری طور پہ یہ لڑ رہے ہیں. اگر اس میں تھوڑا ایڈ کر لیں شعور تو وہ نہیں لڑیں گے.
یا ایسے حادثات، ایسے جلدی جلدی میں فیصلے ہو جاتے ہیں، اس میں شعور کا 1% بھی نہیں ہوتا، کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مشق کرنا شروع کریں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا نوٹ کریں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، کس گیئر میں چل رہی ہے، اسپیڈ کیا چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ایک مشق، ایک ایکسرسائز جب آپ کی ہوگی تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کا جو لاشعور کا استعمال تھوڑا کم ہوگا، شعوری استعمال زیادہ ہوگا۔ اور یہ پریکٹس 6 مہینے آپ کریں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کے فیصلے اتنے زبردست ہو جائیں گے کہ آپ خود سوچیں گے کہ پہلے کی لائف اور اس لائف میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کرنا کچھ نہیں ہے، اپنے شعور کو استعمال کریں۔ استعمال کرنے کا طریقہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، سمپل۔ جو بھی کام کرتے ہیں جن کا تعلق آپ کو لگتا ہے کہ لاشعور سے ہے، اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی فوکس اس میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کہیں پہ باہر راستے میں جا رہے ہیں تو فوکس کریں، ادھر ادھر کی چیزیں، گاڑی چلا رہے ہیں اس میں بھی فوکس کریں، کچھ بھی کر رہے ہو تھوڑا فوکس اس میں آپ جب لگانے شروع کرو گے، چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کرو گے تو آپ کا شعور ایکٹیو ہوگا۔ ویسے ہر چیز آپ کی ایکٹیو ہے، آپ کا شعور بھی ایکٹیو ہے، آپ کا لاشعور بھی ایکٹیو ہے، لیکن بات ہوتی ہے استعمال کرنے کی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لاشعور کو زیادہ استعمال کر دیا ہے اور شعور کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ نیورو سائنس کی ایک بہت زبردست چیز ہے، اس کو آپ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کر کے دیکھیں۔ آپ کا شعور جب اس میں ایڈ ہوگا تو آپ کی لائف جو ہے وہ بھی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اپنے فیصلوں کو بھی دیکھیں۔ صرف 6 مہینے کا یہ چھوٹا سا ایک مشق ہے، ایکسرسائز ہے، 6 مہینے کریں اور اگلے 6 مہینے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے سارے فیصلے، آپ کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوگی، آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ میں اتنا کانفیڈنس آئے گا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور کوشش کریں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں، تاکہ جتنا مرتبہ سنیں گے آپ اتنا آپ کو یہ موٹیویشن ملے گی اور سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا، کیونکہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور میں اس پہ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ اور انٹریکٹیو سیشن جب ہوتے ہیں، آپ کے کمنٹ آتے ہیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں، تو چیز زیادہ ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے۔ امید یہی ہے کہ آپ مجھے کمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔